نماز کو اسلام میں مومن کی معراج کہا گیا ہے، اور نماز کو مومن کی معراج اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسی میں مومن کا عروج رکھا گیا ہے۔ جو شخص نماز کو مضبوطی سے پکڑ لے اسے کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جو شخص نماز کو چھوڑ دے تو سمجھو اس کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، نماز کی پابندی کرو۔ اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز نہ چھوٹنے پر، کیونکہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی نماز میں ہی رکھی ہے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کرو۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ اس دنیا میں جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ انسان کا کسی بھی چیز پہ کسی قسم کا اختیار نہیں ہے۔ انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے، کامیابی اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی محاذ پر کامیابی ممکن نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کا محاذ ہو یا پھر آخرت کا، تو پھر کیا ہمیں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ہم اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی رضا کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ جب تک ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نہیں بنائیں گے، یوں ہی بھٹکتے رہیں گے، کامیابی کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، لیکن کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ اور میرے بھائیوں، نماز کو صرف ایک فرض کی طرح نہ دیکھو۔ نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات کا ایک موقع ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ کیسے اس سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ ہر پل اس کے دل میں اس انسان کی طرف کھینچ محسوس ہوتی ہے، اور جب ملاقات کا وقت آتا ہے تو اس کے دل میں کیسے ہلچل مچی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نماز کے وقت اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، نماز کے وقت کیا ہماری وہ کیفیت ہوتی ہے جو ایک عاشق کی اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت ہوتی ہے؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے۔ ہم اپنے رب سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارا دل بھی رب سے ملاقات کی شوق میں مچلتا ہے؟ کیا ہمارے اندر اپنے رب سے ملاقات کی تڑپ موجود ہے؟ کیا ہمارا دل نماز کے لیے بے چین ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے وقت حضرت بلال سے کہتے تھے، اٹھو بلال، اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز بھی ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے؟ کیا ہمارے سجدے ہمارے لیے سرور اور لطف کا سبب بنتے ہیں؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، اور اگر ان سوالوں کا جواب نہ میں ہو تو اس کا مطلب ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کمزور ہے، اور اس تعلق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا اور اپنے رسول کا حقیقی عشق پیدا کرے، اور اللہ ہمارے سجدوں کو وہ سرور اور لطف بخشے جو ہمارے دلوں میں نماز کا شوق پیدا کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تڑپ پیدا کرے۔